اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ قرآن پڑھیں کے ساتھ میں ربیہ فاطمہ آپ کی طرح کی ایک طالب علم آپ کا اپنے پروگرام میں پرجوش استقبال کرتی ہوں۔ سامعین گرامی قدر آغاز کرتی ہوں اس مالک لم یزل کی ذات کے نام سے کہ جس کا نام بڑا بابرکت ہے، وہ جس کا نام لینے سے بہت سے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں، وہ کہ جو ہر جگہ موجود ہے، وہ جو دور اتنا ہے کہ ساتوں آسمان قریب ہیں اور وہ دور ہے، لیکن خدا کی قسم وہ قریب اتنا ہے کہ شہرگ حیات دور ہے، وہ قریب ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ آج یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ایک اہم مقصد کو حاصل کر سکیں۔ وہ مقصد کیا مقصد؟ وہ مقصد ایک ایسا مقصد ہے کہ جو ہمیں اپنے اہل بیت سے قریب کر سکتا ہے۔ وہ مقصد ایک ایسا مقصد ہے جو ہمیں اہل بیت کی راہ میں ایک ایسا انسان بنا سکتا ہے کہ جسے دیکھ کر اہل بیت کہیں کہ واقعاً یہ ہمارا نوکر ہے، واقعاً یہ ہماری کنیز ہے۔ آپ کے سامنے چھوٹا سا واقعہ میری نظروں سے ابھی گزرا تو میں آپ کے سامنے عرض کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو 313 میں ہوں گے اور وہ لوگ امام مہدی کے لشکر میں شمار ہوں گے۔ مطلب خدا کی قسم ہم ایسے در سے وابستہ ہیں، شکر کرنا چاہیے، ہم ایسے در سے وابستہ ہیں کہ جو در ایسا بابرکت ہے جو کئی صدیوں سالوں پہلے غیب کی خبریں دے دیا کرتا ہے، آنے والے وقت کا بتا دیا کرتا ہے۔ امام بیٹھے تھے اور بتا رہے تھے کہ جب 12ویں امام آئیں گے اور جب ان کا دورہ ہوگا، جب دین حق تمام تر دنیا پہ غلبہ کر چکا ہوگا، اس وقت مولا بتا رہے تھے کہ 313 مؤمنین ہوں گے جن کے نام پہلے درج ہو چکے ہیں اور وہ لوگ شامل ہوں گے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے لشکر میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان میں 50 عورتیں بھی ہوں گی، اور بات کرتے کرتے مولا نے کچھ 7 خواتین کے نام بتا دیے اور کہا یہ وہ 7 خواتین ہیں کہ جو شامل ہوں گے امام کے لشکر میں۔ اب وہ خواتین جو گھر بیٹھ کے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ کیا ہم بھی امام کے لشکر میں شمار ہو پائیں گے یا نہیں، خدا کی قسم ان کے لیے خوشخبری دینے لگی ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ 50 خواتین ہوں گی جو امام کے لشکر میں شمار ہوں گی، اور ان میں سے 7 کے نام مولا بتا رہے تھے۔ تو بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں سب کے نام آپ کے سامنے عرض کروں۔ ان میں سے ایک خاتون تھی جن کا نام مولا نے لیا، جن کا نام تھا زبیدہ۔ کیا نام تھا؟ زبیدہ۔ جی، زبیدہ مولا فرماتے ہیں کہ زبیدہ وہ ہیں جو ہمارے مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ بس لوگوں نے مل کے پوچھا مولا یہ جو زبیدہ خاتون ہے ان کی کیسے خصوصیات ہے، ایسی کیا صفت ہے، ایسی کیا خصوصیات ہے جس کی وجہ سے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ اپنے لشکر میں انہیں شمار کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں چاہتے ہو سننا اس کی خصوصیات؟ کہتے ہیں جی مولا سننا چاہتے ہیں۔ کہا زبیدہ خاتون کی 2 خصوصیات ایسی ہیں، 2 خاصیتیں ایسی ہیں، 2 صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ 12ویں امام کے لشکر میں شمار ہوں گی۔ کہا امام کون سی؟ کہا ایک تو یہ کہ وہ ہر روز قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کرتی تھی۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ ہر روز قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کرتی تھیں۔ اور دوسری صفت جو انہوں نے بیان کی، انہوں نے بہت آسان صفت، کیا صفت؟ کہا وہ سقا تھیں، سقائی کیا کرتی تھیں، یعنی
پانی پلایا کرتی تھی. اس دوران جب روضۃ الامام حسین پر بہت مشکل ہوتا تھا پانی کا حصول, تو اس دوران ان بی بی نے, زبیدہ خاتون نے بڑی مشقت کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ وہاں یہ ٹرینڈ لائیں, وہاں یہ طریقہ لائیں کہ تمام زائرین کو وہ پانی پلایا کرتی تھیں. دوستو, پانی پلانا کہا جاتا ہے سب سے سستی اور سب سے اچھی نیکی ہے, سب سے بہترین نیکی ہے, جو سب سے آسان ہے جسے حاصل کرنا. پانی پلانا کوئی مشقت کا کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے, لیکن اتنا ہی اچھا کام ہے, اتنا ہی نیکی والا کام ہے. تو یہ 2 صفات تھیں, بہت مشکل صفت تو نہیں ہے. اگر ہم یہ صفت, ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں, ہر کسی کو پانی پلایا کریں, جب کوئی گھر کے اندر تشریف لائے تو انہیں پانی آفر کیا کریں, کہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اور دوسرا, ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر, قرآن حکیم کی تلاوت. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے. تو خدا را اپنے حقیقی معیار کو سمجھیے کہ اہل بیت نے مومنین کا معیار کتنا بلند کر دیا ہے. 40 آیتیں, 50 آیتوں کی تلاوت کوئی مشکل تو نہیں ہے. اگر ہم اسے اشعار بنا لیں تو کیا یہ صرف ہم میں نہیں آ سکتی؟ انشاءاللہ آ سکتی ہیں. آئیے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھیں تاکہ وہ بارگاہ رب العزت میں قبول کیا جا سکے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے ہیں, اور ہم نے کم و بیش 5 یا 7, ہم نے 7 تلاوتیں, 7 آیات کی تلاوت کر لی تھی. اب انشاءاللہ ہم 8ویں آیت کی تلاوت سے آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة. اگر میں پیچھے آیت کی طرف جاؤں تو مجھے پورا یقین ہے بلکہ کہ میرے سامعین ضرور تھوڑی سے شش و پنج کا شکار ہوں گے, یعنی کنفیوژن کا شکار ہوں گے, تھوڑے سے پریشان ہوں گے کہ بھائی محترمہ نے آج آ کے کیا نیا سکھا دیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, میں دوبارہ سے اس کا تھوڑا سا ریکیپ, تھوڑا سا ریویژن ضرور کروا دوں گی. کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تجوید القرآن میں سب سے اہم کہہ لیں, تھوڑا سا وسیع کہہ لیں, ایک موضوع ہے تنوین اور نون ساکنہ کا. آپ سے عرض کر دیا تھا کہ تنوین کہتے ہیں جب 2 زبر 2 زیر دیو پیش آئیں تو اسے تنوین کہتے ہیں, اور جب نون کے اوپر ساکن ہے تو اسے کہتے ہیں نون ساکنہ. جب بھی نون ساکنہ ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ تنوین آتا ہے, اگر اس کے بعد کچھ حروف جو حروف حلقی میں سے نہ ہوں, اور کچھ ایسے حروف جو یرملون میں سے نہ ہوں, اور با نہ ہوں, یعنی با ہٹا دیں, اور یرملون یعنی یا, را, میم, لام, واو, نون ہٹا دیں, اور حروف حلقی ہٹا دیں. حروف حلقی 6 حروف ہیں. کون سے ہیں؟ عین, غین, عین, حا, خا, حمزہ, الف. جب یہ حروف آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں حروف حلقی. حروف حلقی 6 حروف ہیں. پھر بیان کر رہی ہوں, حروف حلقی 6 حروف ہیں, جیسے کہ حا, خا, عین, غین, حمزہ, الف. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نون ساکنہ اور تنوین, یعنی ایسے حروف جن پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگا ہو, اسے کہتے ہیں تنوین. جب بھی تنوین اور نون ساکنہ کے بعد کچھ حروف آ جائیں تو ان کے کچھ قواعد ہوتے ہیں. چلیں, اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. آپ ایک کاپی اور ایک پینسل اگر آپ کے قریب ہو تو اٹھا لیجئے, تو میں آپ کو عرض کرتی چلوں. اگر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد, نون ساکنہ اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اسے نون کو ہم میم میں چینج کر دیتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں ہم اقلاب. کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں. جو ہم نے لاسٹ ٹائم, ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں ہم نے اقلاب کیا تھا. کیا تھی وہ آیت؟ اگر آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 6 کے اوپر, فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. آپ نے دیکھا یہاں پہ نون کے بعد با آ رہا تھا. جب نون ساکنہ کے بعد با آ جائے اسے کہتے ہیں اقلاب. تو ہم با کو میم میں چینج کر دیتے ہیں. دوسرا رول کیا ہے؟ دوسرا رول یہ ہے کہ جب بھی نون ساکنہ یا تنوین, یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کسی بھی حرف کے اوپر ہوں, یا نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی آ جائیں. حروف حلقی کی تعداد 6 ہے. کون کون سے حروف حلقی ہیں؟ سب سے پہلے تو حا اور عین, غین,
خو, حمزہ اور ہا. حمزہ کہہ لیں یا الف کہہ لیں ایک ہی بات ہے. حمزہ کا ساؤنڈ بھی آ ہوتا ہے, الف کا ساؤنڈ بھی آ ہوتا ہے. عربی میں ہم زیادہ تر حمزہ کی بات کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کے سامنے یہ 6 حروف آ جائیں, جیسے کہ ہا, خو, عین, غین, حمزہ, ہا, یہ 6 حروف آ جائیں نون ساکنہ کے بعد, تو نون کو تب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اب جیسے یہ ورڈ تھا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وَكُنْتُمْ نہیں بولا بلکہ بولا وَكُنْتُمْ. لیکن اگر یہاں پر حروف حلقی ہوتا تو میں اسے وَكُنْتُمْ پڑھتی. جب بھی ان دونوں حروف تنوین اور نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں آپ کو نون پڑھنا ہے. سامعین گرامی قدر, جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے الف با سے واقف ہی نہیں ہیں. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے حرف سے ناواقف ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ تجوید کے اصول پڑھ کے کہ ہم نے تجوید پڑھی نہیں آج تک. خدا جانتا ہے ہم کس انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے تمام تر چیزیں, تمام تر حقائق آسانی سے سامنے آ جائے. تو جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی آنا ہے صرف تب آپ کو نون کو ظاہر کرنا ہے, ورنہ آپ کو نون کو ظاہر نہیں کرنا. پہلی سچویشن میں جب با ہو تو میم میں چینج ہو جائے گا. دوسری سچویشن میں جب حروف حلقی ہوں تب آپ کو ظاہر کرنا ہے. اور تیسری سچویشن ہے یرملون. میں نے ان لفظوں کو ملا دیا ہے. یہ لفظ کیا ہیں؟ یا, را, میم, لام, واو, نون. یہ بھی 6 حرف ہیں. یہ جب 6 حروف جمع ہوتے ہیں یرملون کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے. جب یہ یرملون آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قرآن میں نا, اب جیسے کہ اگر میں یہاں پر دیکھوں, اگر آپ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 12 دیکھیں تو آپ دیکھیں گے فی جنات النعیم, فی جنات النعیم. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 15 میں علی سرر موضونہ, اب آپ دیکھیں را کے نیچے تنوین لگی ہے یعنی 2 زیر لگی ہے. اس کے بعد یرملون, یا, را, میم, لام, واو, نون میں سے میم آ گیا. یرملون میں میم شامل ہے, میم اس کے اندر موجود ہے. جب میم اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے کیا کیا؟ سرر موضونہ. آپ جب بھی تنوین کے بعد ان 6 حرفوں کو پائیں گے نا تو ان 6 حرفوں کے اوپر تشدید لگا ہوگا. یہ تشدید لگنے کی کوئی وجہ ہے, یہ ایسے ہی نہیں تشدید لگا ہوا, بلکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی یرملون آتے ہیں تنوین یا نون ساکنہ کے بعد ہم نون کا ساؤنڈ ختم کر کے یہ جو 6 حرف ہے نا اس سے ملا دیتے ہیں. جیسے اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں, میو والن, میو والن. اب یہاں پہ میم نون زیر من ہے اور پھر والن ہے, لیکن میں نے نون چھوڑ کے واو سے ملا دیا, میو والن. اس طرح یہاں پہ علی سرر موضونہ نہیں, علی, اگر آپ آیت نمبر 15 کو غور سے دیکھیں 15, علی سرر موضونہ نہیں ہے, علی سرر موضونہ, یہ یرملون ہے. میں آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس کراؤں گی. ابھی صرف لکھ لیجئے کہ جب بھی یرملون آئیں گے تو پھر آپ کو نون ساکنہ کو ڈائریکٹ ان 6 حرفوں سے ملانا پڑے گا. اور چوتھا اور آخری قاعدہ کیا ہے نون ساکنہ کا؟ جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آپ کو ان تمام حرف کو ہٹا دیں, با کو ہٹا دیں, یرملون کو ہٹا دیں اور حروف حلقیوں کو ہٹا دیں. اگر ان سب کو آپ ہٹا دیں اور پھر آپ کے پاس جو بھی حروف تہجی میں حرف بچتے ہیں اگر وہ حرف آ گئے تو آپ کو نون کو بالکل چھپا دینا ہے, جیسے میں نے اس میں کیا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا. ازواجن نہیں, میں نے کیا پڑھا؟ جن کے نون کو میں نے مخفی کر دیا. ازواجن ثلاثہ, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج میں نے پوری اپنی جو تمام کلاس تھی اس کا رخ تجوید کی جانب موڑ دیا. انشاءاللہ سورہ واقعہ کرتے کرتے میں اگلی بار بھی کوشش کروں گی کہ ابھی میں نے آپ کو 4 اصول لکھوا دیے ہیں, اگلی بار ہم صرف ایک اصول کو پڑھیں گے اور اس اصول کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بشرط زندگی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد والوں کو معاف کیجیے ان کی غلطیوں پر, اور دوسروں سے بھی اسی طرح معافی اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے ارد گرد خوشیاں بانٹتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.